لاہور میوزیم کے باہر 12 فٹ لمبا ایک شیطانی مجسمہ لگایا گیا ہے۔ اس مجسمے کی خاصیت یہ ہے کہ اسے عالمی صہیونی، فری میسن اور الومیناٹی لوگ اپنا خدا مانتے ہیں۔ تصویر غور سے دیکھیں، اسے بیفومٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ صہیونیوں کے نزدیک ان کا آنے والا مسیحا یعنی دجال بالکل ایسا ہی ہوگا۔ صہیونی اس مجسمے کی باقاعدہ پوجا بھی کرتے ہیں، بلکہ اب تو یورپ میں باقاعدہ عیسائیوں کی طرح بیفومٹ کو پوجنے کے لیے بھی چرچ بنائے جا چکے ہیں۔ بیفومٹ کی تاریخ یہ ہے کہ صہیونیت کے مطابق بیفومٹ خدائی شکتی کا حامل ایک جانور نما انسان تھا۔ اس کا جسم انسان جیسا لیکن سر بکرے کی طرح تھا۔ لوگوں نے اسے خدا سمجھ کر اس کی پوجا کرنا شروع کی، اور یوں زمانے بیتے اور صہیونیت کی بانی تنظیم فری میسن نے اسے واقعی اپنا خدا بنا کر پیش کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ بیفومٹ عالم اسلام کے مرکز پاکستان کے شہر لاہور میں کیا کر رہا ہے؟ عام دماغ رکھنے والے اس گیم کو نہیں سمجھ سکتے۔ عام آدمی یہی کہے گا بھئی یہ ایک میوزیم ہے جہاں سب کے مجسمے لگائے جا سکتے ہیں اور آئیں بائیں شائیں یعنی کچھ نہیں ہوتا، فضول مت سوچو وغیرہ وغیرہ۔ مگر عالمی صہیونیت کے پھینکے گئے پتوں کو سمجھنے والے اہل علم اسے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ بیفومٹ لاہور کیوں آیا۔ دیکھیں، بیفومٹ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم جس دجال کے بارے میں پڑھتے ہیں وہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، بلکہ وہ انسانوں کی طرح ایک مکمل کسرا ہوگا جس کے جسم پر عورت کی طرح تھن بھی ہوں گے۔ لیکن یہ تصویر صہیونیت نے یہودیت میں ترمیم کر کے خود پھیلائی اور اپنا اسے خدا متعارف کروایا، پوری دنیا میں پروموٹ کروایا۔ یاد رہے، اصل یہود قوم بھی صہیونیوں پر لعنت بھیجتی ہے۔ صہیونیت دراصل یہودیت کا خارجی فرقہ ہے۔ لاہور میں اسے اتنی بڑی سائز کے ساتھ نصب کرنے کا مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کو صہیونیت سے آشنا کروایا جائے۔ آپ اسے ایک میٹھا زہر سمجھیں۔ پہلے گیمز، فلموں اور کارٹونز کے ذریعے مسلمانوں کی نئی نسل کو صہیونیت سے آشنا کیا گیا، اور اب حقیقی زندگی میں عین سب کے سامنے اسے میوزیم میں رکھ دیا گیا۔ مجھے پورا یقین ہے اسے بنانے اور نصب کروانے میں ضرور صہیونیوں کے لیے کام کرنے والی کوئی NGO یا کوئی سفارت خانہ ملوث ہوگا۔ اب اسے دیکھ کر مسلمانوں کے بچے اسے ایک کارٹون سمجھیں گے یا اس کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیا چیز ہے، اور پھر گوگل، یوٹیوب پر پہلے سے موجود صہیونی مواد اور جعلی اسلامی قادیانی مواد کے شکنجے میں آ کر صہیونیت کے قریب ہوتے جائیں گے۔ ہمیں اپنی نئی نسل کو دجال سے خبردار ضرور کرنا ہے، دجال سے ڈرانا بھی ہے، لیکن یوں مجسمے لگا کر دجال کا آئیڈیل نہیں بنانے دینا، بچوں کو اس کا شیدائی نہیں بنانا۔ کل کو اس مجسمے کے کھلونے بھی مارکیٹ میں آ جائیں گے اور مسلمان بچے اسے اپنا دوست سمجھنے لگیں گے۔ پھر جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو انہیں دجال سے بالکل بھی ڈر نہیں لگے گا، بلکہ یہ تو دجال کو مکمل بھول جائیں گے۔ یعنی پھر جب اس دنیا پر دجال کا حقیقی ظہور ہوگا تو ہماری نئی نسل جو اس وقت جوان ہو کر ملک سنبھال چکی ہوگی، دجال کو دیکھ کر اپنا دوست سمجھ کر اس کے مزید قریب بھاگیں گے، کیونکہ یہ تو ان کا بچپن کا پسندیدہ کھلونا بھی بن چکا ہوگا۔ جبکہ دوسری طرف اسلام بھی کہتا ہے کہ دجال کی آمد کا طلوع ملتے ہی جتنا ہو سکے اس سے دور بھاگنا اور پہاڑوں پر چلے جانا، ورنہ اپنا ایمان کھو کر اسے خدا ماننے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری وقت میں فتنے آپ کے گھروں میں ایسے پھیلیں گے جیسے بارش کے قطرے۔ معزز خواتین و حضرات، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ہمارے چینل ایچ ڈسکوری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ایسی آنے والی اور نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔